کسی آدمی کی طرف سے یہ بات ٹویٹر پہ آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کے دوران قرآن پہ ہاتھ رکھ کے باجوہ صاحب سے گفتگو کی تھی، اس کی کوئی آپ دے سکتے ہیں کلیریفیکیشن؟ یہ کلپ مجھے بھی ملا ہے اور مجھے بڑا تعجب ہوا، پتہ نہیں کون ہے، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، کس لیول کا آدمی ہے، کس ماحول کا آدمی ہے، اور ایسی بات کہنا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر فضل الرحمان نے کہا ہے، ایسی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اتنی کوشش کی ہے ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہمارے آزادی مارچ کو روکیں، اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے کارکنوں نے اس آزادی مارچ میں جانے کے لیے جو بسیں کرائے پہ لی تھیں، جو ویگن کرائے پہ لیے تھے، آخری رات میں ان لوگوں نے ان پر پریشر ڈال کر ہمارے ساتھ معاہدے توڑ دیے جی، کرائے واپس کر دیے انہوں نے ہمیں جی، اور کہا کہ یہ ہم پر بڑا پریشر ہے ان کی طرف سے، اور ہمیں بہت بڑا گلہ تھا اس بات پر ان سے، لیکن حضرت لوگوں نے سیلاب کی طرح جو ہے نا جی وہ سب بندھنیں توڑ دی لوگوں نے جی، اور اتنی قوت کے ساتھ وہ چلے گئے، اور یہ ساری دنیا جو ہے وہ کراچی سے لے کر اور کیچ تربت سے لے کر اور گلگت بلتستان سے لے کر اور چترال سے لے کر تمام قافلوں کو لمحہ بلمحہ واچ کرتے رہے، کس طرح پشاور کے موٹر وے پر، پشاور سے لے کر اسلام آباد تک انسانیت تھی۔ پھر انہوں نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے اس کو واچ کیا کہ یہ سیلاب جو ہے وہ ہمارے روکنے کا اب نہیں رہا جی، اور ہم پہنچے ہیں، 12 دن ہم رہے ہیں، اور ہم اس وقت اٹھے ہیں جب انہوں نے پولیٹیکل گارنٹرز کی موجودگی میں یہ کمٹ کیا کہ ہم اگلے سال، ہم اکتوبر میں بیٹھے تھے نا جی جی، یا نومبر کے نومبر دسمبر تک۔ نومبر میں بیٹھے تھے کہ ہم جنوری فروری مارچ تک اس ملک میں الیکشن دیں گے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بس ختم کریں۔ تو ہم تو شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بدعہدی ہوئی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ جن لوگوں سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ تو مذہبی لوگ ہیں، اور یہ تو بڑے انتہا پسند لوگ ہیں، اور یہ تو بڑے شدت پسند لوگ ہیں، اور پتہ نہیں اسلام آباد آئیں گے تو کیا سے کیا آگ لگ جائے گی، اور کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا، ہم نے ملتان، سکھر، لاہور، ٹریفک تک نہیں روکی، ہمارے جلسوں کے دوران ٹریفک چلتی تھی، اور راستے میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اتفاقیہ حادثہ ہوتا ہے، پولیس بعد میں پہنچتی ہے، ہمارا رضاکار پہلے پہنچتا ہے جی، اور ان کو اسپتال پہنچاتا ہے، اور پھر 14 دن ہم نے اسلام آباد میں گزارے، اور 2.6 کلومیٹر تک پبلک تھی، یہ بھی میں بتاتا ہوں کتنا فاصلہ تھا اس کا، اور دو طرفہ سڑک جو ہے، جو 6 ہے دونوں طرف، یہ مکمل پبلک سے بھری ہوئی تھی، اور پتہ نہیں ان کی انٹیلیجنس نے کیا رپورٹ کیا ہوگا ان کو جی، لیکن ہمارے جو 2 اجتماعات، پہلے دن کا جو جمعے کا اجتماع تھا، اور 2 4 روز کے بعد جو سیرت النبی کا اجتماع تھا، اس میں فل کراؤڈ تھا ہمارا، جس کے بارے میں دنیا نے کہا کہ 15 سے 17 لاکھ لوگ ہیں، اور پتا نہیں ٹوٹا، کسی درخت کے اندر کوئی ایک پھل ہے تو وہ نہیں گرا، اور نہ کسی نے اس کو ہاتھ لگایا، اور خواتین کا احترام، غیر ملکی خواتین آئیں، ان کا احترام، ان کی عزت تو کی توقیر، پورا میڈیا نے اس کو واچ کیا کہ کتنے منظم انداز کے ساتھ دن میں اپنی صفائیاں کارکن خود کرتے تھے، اور حضرت اتنے غریب لوگ آئے تھے کہ دن کو جا کر بازار میں مزدوری کرتے تھے، اور اسی پیسے سے شام رات گزارتے تھے، اور کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اس جذبے کے ساتھ دنیا آئی ہوئی تھی، یہ نہ کوئی مدرسے کا طالب تھا، نہ کوئی ہمارا جس طرح ان کے یوتھی ہوتے ہیں نا جی، جی ہمارے جیالے ہوتے ہیں، ایسے بات بالکل بھی نہیں، ہاں شریک ہے، کتنے ہوں گے، 15 لاکھ میں کتنے لوگ ہوں گے مدرسے والے، لاکھ ہوں گے، 50,000 ہوں گے، کتنے ہوں گے جی؟ جی، تو اس قسم کی صورتحال سے ہم نمٹے، ہم کیسے حالات کی طرف سے ہم گئے گزرے، اور ایک جھوٹا آدمی جو ہے پتہ نہیں کون ہے، کہاں کا ہے، کس ماحول میں رہتا ہے،
وہ آج ہمارے اس پورے کریڈیبلٹی کو تباہ کرنے کے لیے، اور میرے کے تباہ کر رہا ہے جی، باجوہ صاحب کی تباہ کر رہا ہے جی. تو ہم فوج کو بدنام نہیں ہونے دینا چاہتے، فوج پر ایسا حرف نہیں لانے دینا. ہاں اختلاف کریں گے، ہمیں شکایتیں تھیں، ہمیں کیوں روکا تم نے، ہمارے کارکنوں کو کیوں روکا، ہمارے ساتھ آنے والے بسیں، ٹرک، ویگنیں، ان کو کیوں ہراساں کیا، آخری وقت تک انہوں نے، آپ نے کیوں ان پر پریشر ڈالے. یہ شکایتیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن یہ شکایتیں معروضی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تحلیل ہو جاتی ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں جی. تو اب بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے عمران خان کی رجیم کو گرایا ہے، ملک کو بچایا ہے، ورنہ کہہ چکا ہے اب تو کہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، فوج آپس میں لڑے گی. تو فوجی بھی ریٹائر نکل آئے، ایکسپوز ہو گئے کہ کتنا بین الاقوامی ایک نیٹ ورک ہے جس سے ہمارا اشرافیہ وابستہ ہے. اور یہ تو مرد تھے جو باہر آئے، ان کے گھروں کے اندر موجود ہماری آنٹیاں جو ہیں وہ کس بات کی، کس غم میں جو ہے آنسو پوچھ رہی ہیں جی. کیوں؟ ان کا ایجنڈا تباہ ہو گیا جی. اور اب بھی اگر بین الاقوامی قوتیں ہم پہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ عمران خان کو کلیئر کرو، تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کتنا بین الاقوامی کانسپیرنسی ہے اور کتنی بین الاقوامی سازش ہے جی. تو اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے مہرے ہوتے ہیں نا، یہ جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں اس چیزوں کے لیے. ہم اپنی فوج کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رکھنے کا موقف رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہم ادارے کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی دفاع کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کبھی کبھی شکوہ بھی کر لیتے ہیں، اختلاف رائے بھی کر لیتے ہیں، کبھی اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ادارے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور ملکی نظام سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہم کسی بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. IMF کا دباؤ ہو، FATF کا دباؤ ہو، ٹھیک ہے، ہماری بہت سی مجبوریاں ہوں گی، معروضی طور پر ہوں گی، اور ہم ان مجبوریوں کے تحت سفر بھی کر رہے ہیں، دونوں سفر کر رہے ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی سفر کر رہے ہیں اور سیاسی لحاظ سے بھی سفر کر رہے ہیں. تو وہ چلتا رہتا ہے. اور اس وقت ایک حکومت ہے جس نے صرف عمران خان کو اتارنے کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا، اس کے اتارنے کے بعد اس نے جو ملک کی معیشت کو زمین بوس کر دیا، اس کو دوبارہ سے اٹھانے کا چیلنج بھی قبول کیا ہوا ہے. اور یقیناً آج اگر قوم، پبلک تنقید کرتی ہے، چیختی ہے، چلا رہی ہے کہ بھئی وہ تو ایسے تھے، تو اب تم آ گئے ہو، تو تمہارے حالت میں تو اور مہنگائی ہو رہی ہے. اب یہ عام آدمی کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ یہ سب کچھ انہی معاہدات کے نتیجے میں ہے، اور اس پہ جو ہم نے بین الاقوامی دنیا کو اپنے ملک کی معیشت پر مسلط کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کے دباؤ کے اوپر قانون سازی تک کر لی ہے. تو ان حالات سے نکلنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا. اور آپ کو یاد ہے ہمارے جلسے میں شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ 6 مہینے پھر آپ مجھے دیں گے، میں انشاءاللہ حالات کو بہتر کروں گا جی. تو ہمیں تو 6 دن بھی دینے کوئی تیار نہیں ہے جی. تو ابھی تک تو حضرت پریزیڈنسی ان کے ہاتھ میں ہے جی، ابھی تک تو KP کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے جی. کتنی مشکلات ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، قانون سازی میں، پالیسی میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. جو اشرافیہ ہے، ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ان کا ایک نیٹ ورک، وہ کس طرح بین الاقوامی نیٹ ورک کی خدمت کر رہا ہے اور ان اداروں کے لیے کس طرح استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی ہم تو طاقتور لوگ ہیں. اور طاقتور آپ تھے، اب آپ ریٹائرڈ ہیں، گھروں میں رہیں، ہماری طرح زندگی گزاریں، اور ہمارے سیاسی معاملات میں ہمارے مداخلت آپ نہ کریں. یہ فوج کے اپنے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو جی. اور اس پر بڑا ادارے کو ایکشن لینا چاہیے اور قانون کے مطابق لینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں، کل بیوروکریٹس نکلیں گے، کل کوئی اور نکل آئے گا، ملک میں ہنگامہ. اور اس طرح کی صورتحال کو کہ ملک کو آپ اس کی سیاسی نظام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. لہذا اس وقت جنگ ہے ایک کہ جس طرح ملک کے نظام کو کمزور کیا، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، خارجہ تعلقات کے لحاظ سے، ان تمام شعبوں کو ہم نے دوبارہ اٹھانا ہے. اور ابھی بھی وہ قوتیں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں، چاہے بین الاقوامی ادارے ہوں، چاہے بین الاقوامی خفیہ نیٹ ورک ہو، چاہے اس سے وابستہ ہمارے یہاں اشرفیہ ہوں. یہ سارے لوگ ابھی بھی پرانے نظام کو دوبارہ لانے، تاکہ ملک کا جو ابھی کچھ بچا ہوا تھا اس کا بھی کباڑا ہو جائے. تو انشاءاللہ العزیز حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو چیلنج سمجھ کر ہم نے قبول کیا ہے. پبلک کی پریشانیاں بالکل مد نظر ہیں، ہم پبلک میں رہتے ہیں،
ہم دن رات لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، عام آدمی کی جو صورتحال ہے، لیکن یہ جنگ ہم نے اور عوام نے مل کر لڑنی ہے اور انشاءاللہ جیتنی ہے۔ گورنمنٹ پر دیکھیے ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، جتنے بھی لوگ اس وقت اس حکومت کے اندر ہیں، باوجود اس کے کہ وزارتوں کے معاملات بھی آتے ہیں، عہدوں کے معاملات بھی آتے ہیں، ہر پارٹی کے اپنے ڈیمانڈز ہوتے ہیں، اب سرکاری محکموں میں اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے والی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ چپ کلشی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک کمٹمنٹ ہم سب کی ہے کہ ہم نے اس ملک کو کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، اسٹریٹجک حوالے سے بھی، تصویراتی حوالے سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے مد نظر ہیں، اور اس پر حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت یونٹ آف دی کمانڈ وہ شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن جو بھی حالات آتے ہیں اور کوئی ایک بڑا ایشو آتا ہے تو اس پر وہ پھر مشاورت بھی کرتے ہیں، سب کو اعتماد بھی لیتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ بہت